بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دل ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے اور ہر مسافر اپنی منزل کا منتظر۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ ایک چھوٹا سا خط بھی بنا دیتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں خط جنت کی 12ویں قسط۔ اگلی صبح جلال زارا اور عائشہ کے ساتھ مل کر فوری طور پر کریم چاچا کے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر زارا کا دل بے چینی سے دھڑکتا رہا۔ اس کی دعائیں مسلسل زرون کی حفاظت اور سچائی کی جیت کے لیے جاری رہیں۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو کریم چاچا کے گھر کا منظر دیکھ کر ان کا دل بیٹھ گیا۔ دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، کمرے میں سامان بکھرا پڑا تھا اور کریم چاچا کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ لوگ یہاں تک پہنچ چکے تھے۔ جلال نے سنجیدگی سے کہا، اپنی مٹھیاں بیچتے ہوئے، ہمیں دیر ہو گئی۔ پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کر پتہ چلا کہ رات کے کسی پہر کچھ نامعلوم افراد آئے تھے اور کریم چاچا کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ زارا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہیں کچھ ہو گیا تو ہمارے پاس زرون کی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا، اس نے خوف زدہ آواز میں کہا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ زارا، ہمت مت ہارو، اللہ پر بھروسہ رکھو، جیسے تمہیں زرون نے سکھایا، ہم انہیں ڈھونڈیں گے۔ جلال نے فوراً اپنے کچھ خفیہ ذرائع استعمال کیے، شہر کے کونے کونے میں رابطے کیے۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد ایک پرانے ویران گودام کی خبر ملی، جہاں شہزاد قریشی کا ایک آدمی اکثر آتا جاتا دیکھا گیا تھا۔ ادھر پولیس اسٹیشن میں زرون کو ایک چھوٹی سی بند کمرے میں رکھا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے صبر کے ساتھ اپنے جائے نماز کی جگہ زمین پر ہی دل میں نماز پڑھتا رہا۔ اس کے دل میں کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک سکون تھا جو صرف سچے یقین سے آتا ہے۔ یا اللہ، اس نے آہستہ سے دعا کی، تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، میں نے ہمیشہ تیری رضا کے مطابق چلنے کی کوشش کی۔ اب یہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، چاہے دنیا کچھ بھی سمجھے۔ ایک پولیس آفیسر جو کچھ دیر سے زرون کے سکون اور وقار کو غور سے دیکھ رہا تھا، آخر کار کمرے میں داخل ہوا۔ تم عجیب ہو، اس نے کہا۔ زیادہ تر لوگ جو یہاں آتے ہیں غصے یا خوف سے چیختے ہیں، تم بس پرسکون ہو۔ کیونکہ میں جانتا ہوں سچائی میرے ساتھ ہے، زرون نے آہستگی سے جواب دیا، اور سچائی چاہے کتنی بھی دیر سے آئے، ہمیشہ سامنے آتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں جلال، زارا اور عائشہ نے احتیاط سے اس ویران گودام کی طرف رخ کیا جس کی نشاندہی جلال کے ذرائع نے کی تھی۔ زارا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، خوف اور امید دونوں ملے جلے۔ زارا
تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، جلال نے فکر مندی سے کہا۔ یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں زارون کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، زارا نے مضبوطی سے کہا، اور کریم چاچا بھی ہمارے خاندان کے لیے، سچائی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال چکے ہیں۔ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ گودام کے قریب پہنچ کر انہوں نے احتیاط سے اندر جھانکا۔ مدھم روشنی میں کریم چاچا ایک کرسی سے بندھے نظر آئے، تھکے ہوئے مگر بظاہر مضبوط۔ ایک آدمی شہزاد کا رندہ وہاں پہرا دے رہا تھا۔ جلال نے آہستگی سے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے پیچھے سے خاموشی سے پہرے دار کو حیرت میں ڈال کر بے بس کر دیا۔ زارا اور عائشہ نے فوراً اندر جا کر کریم چاچا کی رسیاں کھولیں۔ بیٹی، کریم چاچا نے کمزور آواز میں کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ اب کوئی نہیں آئے گا۔ ہم آ گئے چاچا، زارا نے انہیں سہارا دیتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مگر جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگے، شہزاد قریشی کے مزید 2 آدمی گودام کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے، ان کا راستہ روکتے ہوئے۔ زارا کا دل خوف سے دھڑک اٹھا۔ کہیں نہیں جا سکتے تم لوگ، ایک آدمی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ عین اسی لمحے پیچھے سے تیز روشنیوں اور سائرن کی آواز آئی۔ پولیس کی گاڑیاں گودام کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ جلال نے پہلے ہی احتیاطاً خفیہ طور پر پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ آدمی گھبرا کر پیچھے ہٹے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر پولیس نے تیزی سے گھیرا تنگ کر دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں دونوں آدمی گرفتار ہو چکے تھے۔ پولیس اسٹیشن واپس پہنچ کر کریم چاچا نے تھکے ہونے کے باوجود پوری ہمت کے ساتھ اپنا بیان درج کروایا۔ 50 سال پرانی سازش سے لے کر حلیہ اغوا تک سب کچھ تفصیل سے۔ انسپکٹر نے سنجیدگی سے سب کچھ نوٹ کیا، پھر زارا کی طرف دیکھا۔ یہ بیان اور جو ثبوت آپ لوگوں نے پہلے جمع کیے تھے، یہ زارون ستارہ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، اور یہ توصیف ملک اور شہزاد قریشی کے خلاف بھی ایک مضبوط کیس بناتے ہیں۔ زارا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ شکریہ اے اللہ، اس نے سرگوشی میں کہا۔ اگلی صبح مکمل ثبوت، کریم چاچا کی گواہی، مالی دستاویزات، دھماکے کی جگہ سے ملا لائٹر، اور اغوا کے گرفتار شدہ ملزمان کے بیانات پولیس کے سامنے باضابطہ طور پر پیش کیے گئے۔ زارون کو
تمام الزامات سے بری کر کے رہا کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ تھانے کے باہر نکلا، زارا سب سے پہلے اس کی طرف بھاگی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ زارون، اس نے کہا، خود کو روک نہ سکا۔ زارون نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے اپنے چہرے پر بھی گہرا سکون اور شکر گزاری تھی۔ تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں اس احسان کا قرض کبھی نہیں چکا سکوں گی۔ یہ احسان نہیں تھا زارون، زارا نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک نئی سچائی تھی۔ یہ محبت تھی۔ محبت پہلی بار ان دونوں کے درمیان کھل کر ادا ہوا۔ زارون کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کے دل میں جذبات کا طوفان امڈ آیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ زارا، یہ لمحہ بہت خاص ہے، مگر ابھی ہمیں توصیف کا معاملہ مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس بات پر بھی کھل کر بات کریں گے۔ زارا نے شرماتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کے دل میں امید کی ایک نئی روشنی جاگی۔ ادھر ملک ہاؤس میں توصیف کو جیسے ہی خبر ملی کہ زارون رہا ہو چکا ہے اور کریم چاچا کی گواہی پولیس کے پاس پہنچ چکی ہے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور تیزی سے ایک بیگ میں کچھ ضروری کاغذات اور نقدی بھرنی شروع کر دی۔ اس کا فون بجا۔ شہزاد قریشی کی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ توصیف، میرے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں، پولیس ہمارے قریب پہنچ رہی ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مجھے پتہ ہے، توصیف نے سخت آواز میں کہا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں آج رات ہی ملک چھوڑ رہا ہوں۔ تم بھی جتنی جلدی ممکن ہو غائب ہو جاؤ۔ اگلی صبح مکمل ثبوت، کریم چاچا کی گواہی، مالی دستاویزات، دھماکے کی جگہ سے ملا لائٹر اور اغوا کے گرفتار شدہ ملزمان کے بیانات پولیس کے سامنے باضابطہ طور پر پیش کیے گئے۔ زارون کو تمام الزامات سے بری کر کے رہا کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ تھانے کے باہر نکلا، زارا سب سے پہلے اس کی طرف بھاگی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ زارون، اس نے کہا، خود کو روک نہ سکا۔ زارون نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے اپنے چہرے پر بھی گہرا سکون اور شکر گزاری تھی۔ تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں اس احسان کا قرض کبھی نہیں چکا سکوں گی۔ یہ احسان نہیں تھا زارون، زارا نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک نئی سچائی تھی۔ یہ محبت تھی۔ محبت پہلی بار ان دونوں کے درمیان کھل کر ادا ہوا۔ زارون کچھ دیر خاموش رہا۔
اس کے دل میں جذبات کا طوفان امڈ آیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ زارا، یہ لمحہ بہت خاص ہے، مگر ابھی ہمیں توصیف کا معاملہ مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس بات پر بھی کھل کر بات کریں گے۔ زارا نے شرماتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کے دل میں امید کی ایک نئی روشنی جاگی۔ ادھر ملک ہاؤس میں توصیف کو جیسے ہی خبر ملی کہ زرون رہا ہو چکا ہے اور کریم چاچا کی گواہی پولیس کے پاس پہنچ چکی ہے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور تیزی سے ایک بیگ میں کچھ ضروری کاغذات اور نقدی بھرنی شروع کر دی۔ اس کا فون بجا۔ شہزاد قریشی کی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ توصیف، میرے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں، پولیس ہمارے قریب پہنچ رہی ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مجھے پتہ ہے، توصیف نے سخت آواز میں کہا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں آج رات ہی ملک چھوڑ رہا ہوں، تم بھی جتنی جلدی ممکن ہو غائب ہو جاؤ۔ اس نے فون بند کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا، میں نے اتنا کچھ بنایا، اس نے تلخی سے خود سے کہا، اور اب سب کچھ ایک یتیم لڑکے کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے۔ رات گئے جب گھر میں سب خوشی کے ماحول میں زرون کی رہائی کا جشن منا رہے تھے۔ توصیف چپکے سے پچھلے دروازے سے نکل کر اپنی گاڑی میں سوار ہوا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ نہ کسی کو الوداع کہا، نہ کوئی وضاحت۔